دسمبر کا مہینہ جا رہا ہے۔ پوری دنیا میں عیسائی کمیونٹی کرسمس منانے کی تیاری کر رہی ہے۔ کرسمس کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش منانا۔ جس طرح ہمارے کچھ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش مناتے ہیں ربیع الاول میں، تو عیسائی دسمبر میں 25 دسمبر کو کرسمس کے نام پہ ایک تہوار مناتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں مسلمانوں کا عقیدہ بیان کر چکا ہوں کہ تمام انبیاء بشمول سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان پر ایمان لانا یہ ہر مسلمان کے ایمان کا لازمی جز ہے۔ اس کے بغیر کسی کا دین اور ایمان اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں، ان کی شکل و صورت، ان کی جسمانی خد و خال کے بارے میں بھی کچھ پچھلے خطبے میں بیان کیا۔ آج ہمارے خطبہ جمعۃ المبارک کا موضوع عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، اور عیسائیوں کا اس حوالے سے عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے انحراف میں ذکر کروں گا۔ جس طرح انبیاء علیہم السلام عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی دنیا میں تشریف لائے اور انہوں نے اللہ رب العزت کی توحید کی دعوت دی، تو تمام انبیاء کی تو دعوت کا مرکزی نقطہ توحید ہی تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنی قوم کو توحید کی دعوت دیتے رہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پہ اٹھائے جانے کے بعد ان کی قوم نے، ان کے نام لیواؤں نے ان کے دیے ہوئے عقیدے اور ان کے دیے ہوئے دین کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا۔ نہ صرف عمل کرنے سے عملاً انکار کر دیا، بلکہ ان پر نازل ہونے والی وحی کو، اللہ رب العزت کی کتاب کو بدل کے رکھ دیا، اور پھر اپنی طرف سے دین میں ایسی باتیں بنا لیں جن کا عیسیٰ علیہ السلام کے دین سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ان اپنی بنائی ہوئی باتوں میں سے، اپنے بنائے ہوئے عقیدوں میں سے ایک عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کا عقیدہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بتایا ہے کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو الہ بنا لیا تھا، معبود بنا لیا تھا، اللہ رب العزت کے برابر کر دیا تھا، اللہ رب العزت کے قائم مقام کر دیا تھا۔ اور یہ الوہیت مسیح کا عقیدہ اللہ رب العزت نے اس کا رد فرمایا قرآن کریم میں۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ وہ لوگ کافر ہو گئے، اللہ کے دین کے انکاری ہو گئے، اللہ رب العزت کی تعلیمات کو جھٹلانے لگے، جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کا دعویٰ کیا، جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنا لیا، ان کی عبادت کرنے لگے، ان کی شان اور مقام میں اس قدر غلو کیا کہ ان کو اللہ بنا دیا۔ اور اس غلو سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو روکا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ کی امت بھی غلو کرے گی، آپ کی شان اور مقام کو بڑھائے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک الفاظ میں فرمایا، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم۔ میری امت کے لوگوں، مجھے میری شان اور میرے مقام سے اس طرح نہ بڑھانا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کو ان کی شان اور مقام سے بڑھا دیا تھا۔ میری شان اور میرا مقام اصل یہ ہے، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ اس سے زیادہ الوہیت کر لے کے جانا یا میری شان میں غلو کرنا، میں اس سے تمہیں واضح طور پر منع کر رہا ہوں۔ لیکن نہ عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کی مانی، اور نہ بعض مسلمانوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا۔ عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کو الہ کہہ دیا، الوہیت کے مقام پہ فائز کر دیا،
کبھی تثلیث کے نام پہ یہ عقیدہ دیا کہ ایک تین ہے، تین ایک ہے۔ اللہ رب العزت کے بارے میں اللہ کی توحید کا انکار کیا عقیدہ تثلیث کے ذریعے۔ عقیدہ تثلیث کیا ہے؟ یہ ایسا گورکھ دھندا ہے جو آج تک نہ کسی کو سمجھ آیا ہے، نہ قیامت تک سمجھ آنا ہے۔ اس کے بارے میں سوال کرو، عیسائی اگر اپنے پادریوں سے سوال کریں، وہ ان کو روک دیتے ہیں، جھڑک دیتے ہیں، خبردار تمہیں کوئی حق نہیں ہے، بس چپ کر کے اس عقیدے کو مان لو، یہ عقیدہ برحق ہے۔ اس کے بارے میں سوال کرو گے کہ عیسیٰ علیہ السلام مخلوق ہو کر خالق کیسے بن گئے؟ ایک تین کیسے ہو سکتا ہے؟ تین ایک کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ایسا سوال کرو گے، وہ کہیں گے کہ تم اپنے دین سے پھر رہے ہو، تمہیں ایسے سوال کی اجازت نہیں۔ اور بالکل اس سے بھی بدترین عقیدہ بعض مسلمانوں نے بنا لیا، جس کو وحدت الوجود کا نام دیا جاتا ہے۔ دیکھیں، تثلیث کا مطلب ہے تین الہ ہیں، یا اللہ رب العزت کی ذات تین میں بٹ چکی ہے، یہ عقیدہ تثلیث ہے۔ جبکہ عقیدہ وحدت الوجود جو بعض مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے اور اس کو مانتے ہیں، لیکن اس کی تشریح نہیں کر سکتے، کتابوں میں لکھا ہے واضح طور پر، اور معذرت کے ساتھ صرف دعوت اصلاح اور دعوت فکر مقصود ہے۔ ہمارے دیوبندی بھائیوں کا بھی عقیدہ ہے، ہمارے بریلوی بھائیوں کا بھی عقیدہ ہے، اور اہل تشیع کا عقیدہ، مرزائیوں کا بھی عقیدہ ہے۔ اس کائنات میں صرف اہل الحدیث ایسے لوگ ہیں اللہ کے فضل و کرم سے جن کا عقیدہ توحید بالکل کتاب و سنت کے مطابق ہے، اور اس میں ایک ذرہ برابر بھی شرک موجود نہیں۔